لانگ مارچ کے شرکا کو ویلکم کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے. ان پر شدید تشدد اور ان کی غیر قانونی گرفتاری اور جیل سے جبری گمشدگی. یہ تمام واقعات بلوچستان کی کسی گاؤں یا دیہات میں نہیں بلکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ہوئے ہیں اور دنیا و کیمرے کے سامنے ہوئے ہیں، جس کے بعد اب کسی بھی ذی شعور انسان کو بلوچوں پر ہونے والے ریاستی جبر اور تشدد کے حوالے سے کسی شک و شبے میں نہیں رہنا چاہیے. ہزاروں میل دور سے شہید بالاچ اور لاپتہ افراد کے لواحقین اس امید کے ساتھ اسلام آباد پہنچے کہ ریاست شاید بلوچستان میں دیکھ نہیں پا رہی ہو، لیکن اسلام آباد آمد پر ریاست نے جس طرح دشمنوں جیسا سلوک اور رویہ رکھا اور ثابت کرنے کی کوشش کی کہ بلوچستان کے لوگ ریاست کے شہری نہیں ہیں، جنہیں پرامن احتجاج سمیت اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کی کوئی حق حاصل نہیں ہے. اس لیے ان کے ساتھ ریاست کچھ بھی کر سکتا ہے. خواتین اور بچوں پر تشدد، لاپتہ افراد کے لواحقین کو جیل میں ڈالنے سے لے کر جس طرح رات گئے سوئے ہوئے خواتین پر حملہ کرتے ہوئے انہیں ہراساں کرنے اور ساؤنڈ سسٹم کو چوری کرنے تک یہ ثابت کرتے ہیں کہ ریاست بلوچوں کے خلاف ہر طرح کے حربے استعمال کر رہی ہے. معزز صحافی حضرات، جب تشدد، لاٹھی چارج، واٹر کینن، جیل، تذلیل اور دیگر ذرائع لانگ مارچ شرکا کی جدوجہد کو سبوتاژ کرنے میں ناکامیاب ہوئے تو انہوں نے صحافی نما ریاستی اہلکاروں سے لواحقین کو ٹارچر کرنا شروع کیا. بہت سے ایسے صحافیوں کو اس نیت سے بھیجا تاکہ لانگ مارچ کے شرکا کے حوالے سے ایک جھوٹا بیانیہ قائم کیا جائے اور اس مقصد کے لیے جبری گمشدگی کے شکار افراد کے لواحقین اور دیگر سیاسی کارکنان پر ریاستی بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تاکہ ریاستی دہشت گردی، قتل و غارت گیری، جبری گمشدگی سے توجہ ہٹا کر ریاستی بیانیے کو سامنے لایا جائے جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت نفسیاتی ہراسگی کے زمرے میں آتا ہے. بلوچستان میں اس وقت ایک ہی حقیقت پایا جاتا ہے اور وہ حقیقت بلوچستان میں لوگوں کی نسل کشی، جبری گمشدگی، وسائل کی لوٹ مار، ڈیتھ اسکواڈز، ریاستی فورسز کی دہشت گردی، غیر قانونی چھاپے، قتل و غارت گیری، بلوچوں کی سیاسی، انسانی، معاشرتی، معاشی استحصال اور ریاستی اداروں کے خلاف کے ظالمانہ اقدامات ہیں. اس وقت پورا بلوچستان اس ریاستی جبر، تشدد، بربریت اور درندگی کے زد میں ہے اور آئے دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. پوری دنیا کے سامنے جب ریاست پرامن مظاہرین کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں میڈیا اور انٹرنیٹ کی غیر موجودگی میں ریاست کا رویہ کیسا ہوگا. اسلام مارچ کے حق میں مکران سے لے کر ڈی جی خان اور کراچی سندھ کے درجنوں علاقوں میں بلوچوں نے ہزاروں کی تعداد میں روڈوں پر نکل کر ریاست پر واضح کر دیا ہے کہ بلوچ قوم مزید ریاستی دہشت گردی قبول نہیں کرے گی اور اس جبر کے خلاف مزاحمتی عمل میں برسر پیکار لاپتہ افراد کے لواحقین، ریاستی جبر کے شکار لوگ اور سیاسی جہدکار یکجا ہیں. معزز صحافی حضرات، ریاست کی سنجیدگی اور مسائل کے حوالے سے مذاکرات کی انتہا یہ ہے کہ جہاں ایک جانب پریس کانفرنس کر کے کہا جاتا ہے کہ مظاہرین کے ساتھ مذاکرات کر کے مسائل کو حل کیا جائے گا، تو دوسری جانب مظاہرین کو گرفتار کرنا، اغوا کرنا، اٹھانا، تشدد کا نشانہ بنانا اور ہراساں کرنے کا عمل شدت سے جاری ہے. پاکستان کے انصاف کا اعلیٰ ادارہ ہائی کورٹ میں بھی بھرپور جھوٹ بولا گیا. 2 دن پہلے میڈیا میں اسلام آباد پولیس نے تمام طلباء کی رہائی کی جھوٹی خبر چلائی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تمام طلباء اب تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں، جو ریاست کی غیر سنجیدگی کو واضح کرتی ہے. جبکہ ایک طرف جہاں مذاکرات کرنے کی باتیں ہوتی ہے تو دوسری جانب رات گئے سوئے ہوئے مظاہرین کو ہراساں کرنے کے لیے بندوق سے حملے کیے جاتے ہیں، جو ہمارے ان خدشات کو حقیقت میں بدل دیتی ہے کہ ریاست بلوچستان کو ایک کالونی کی طرح ڈیل کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ریاست کو 3 دن کی الٹیمیٹم لاپتہ طلباء کو رہا کرنے کے لیے دیا گیا تھا، جو اب تک پورا نہیں ہوا ہے اور اب تک تمام طلباء رہا نہیں کیے گئے ہیں، جبکہ دوسری جانب مسلسل جھوٹ بولا جا رہا ہے. معزز صحافی حضرات، تربت سے میلوں دور لاپتہ افراد کے لواحقین، ریاستی جبر کے شکار عوام اور سیاسی کارکنان اسلام آباد اس لیے آئے ہیں کہ انہیں انصاف مل سکے، لیکن ریاست نے جو رویہ دکھایا وہ کسی بھی طرح ایک ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ پیش آنے والا رویہ نہیں بلکہ آقا کا اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آنے والا رویہ تھا. تحریک کے مطالبات پہلے دن سے واضح ہے اور انہی پر تحریک قائم ہے. ریاست کو درج ذیل مطالبات پر اگلے 7 دنوں کے لیے مذاکرات کا وقت دیتے ہیں. اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جائے. بلوچستان میں جبری گمشدگیوں اور ماروائے عدالت علاقتیں ختم کرنے کے لیے اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی موجودگی میں معاہدے پر دستخط کیا جائے. تمام جبری طور پر لاپتہ کیے گئے بلوچوں کو، خاص طور پر جن کے اہل خانہ اس دھرنے میں شامل ہے، کو فوری رہا کیا جائے. بلوچستان میں ماورائے عدالت قتل کے سرغنہ ادارہ CTD پر پابندی عائد کی جائے اور ریاستی ایجنسیوں کی سربراہی میں چلنے والے
ڈیتھ اسکواڈز کو خاتمہ کیا جائے جس کی تحریری اعلامیہ جاری کیا جائے. جبری طور پر لاپتہ افراد کو جعلی مقابلوں میں قتل کرنے کا اعتراف کیا جائے جس کے لیے وزارت داخلہ کی جانب سے اعترافی خط جاری کیا جائے اور پریس کانفرنس بھی ہونی چاہیے جس میں تمام متاثرین کے نام شامل ہو اور اس کے ساتھ ہی پرامن مظاہرین کے خلاف تمام جعلی FIR واپس لیے جائیں. اگر درج بالا مطالبات پر ریاست نے سنجیدہ مذاکرات نہیں کیے اور سنجیدگی نہیں دکھائی اور جس طرح انہوں نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مظاہرین کے ساتھ رویہ رکھا ہوا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہا تو ایک ہفتے کے بعد تحریک کی جانب سے ریاستی نسل کشی کی پالیسیوں اور بلوچستان کے ساتھ قانونی جیسا سلوک کرنے پر ریاست کے تمام اداروں سے واضح مایوسی کا اظہار کر کے ہم اپنا مدعا بلوچ عوام کے سامنے رکھیں گے اور پھر فیصلہ عوامی قوت کرے گی. اس ایک ہفتے میں ریاست کو بلوچوں پر واضح کرنا ہوگا کہ وہ بلوچوں کی نسل کشی کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے. تو انہیں عملاً ثابت کرنا ہوگا اور بلوچستان میں جبری گمشدگیوں، ماروائے عدالت قتل سمیت تمام قسم کی انسانی حقوق کی پامالیوں اور غیر قانونی اقدامات فوراً بند ہونے چاہیے. اگر ریاست اپنے کالونیل مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر فیصلہ بلوچ عوام کے کورٹ میں ہوگا. شکریہ. سوالات دیں گے؟ سوالات اگر کوئی کرنا چاہے تو آج آپ کو ویسے پہلے دن سے لے کے آج تک کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے جب سے یہ دھرنا شروع ہوا ہے؟ آج 5واں دن ہے. نہیں، اس سے پہلے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اسٹوڈنٹ وہ بھی ساتھ رہے؟ 1 مہینہ ہو چکا ہے. گزشتہ رات جو آپ کے مذاکرات ہو رہے تھے اس میں کیا باتیں سامنے آئیں؟ گزشتہ رات ہمارے مذاکرات نہیں ہوئے. ADC صاحب نے جو ہے نا صرف اور صرف یہ کہا کہ ہم اپنی انتظامیہ لائیں گے، آپ کو سیکیورٹی دیں گے. ہم نے یہی کہا کہ ہمیں آپ سے صرف یہی چاہیے کہ آپ ہمیں اور تنگ نہ کریں. ہمارا مدعا آپ کے ساتھ نہیں ہے. ہم اسلام آباد پولیس کے ساتھ ہماری کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہے. اسلام آباد پولیس جو ہے نا دوسروں کے احکامات پر جو ہے نا اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں کو روکے. لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج صبح پھر یہ اسلام آباد میں پہلی جگہ کوئی احتجاجی دھرنا نہیں ہو رہا ہے. اس سے میرے خیال سے پرامن احتجاجی دھرنا کبھی اسلام آباد میں ہوا ہی نہیں ہے، جہاں عورتیں اور بچے خاموشی سے اپنا مدعا آپ لوگوں کو سناتے ہیں، جہاں پہ جو ہے نا کوئی نعرہ بازی نہیں ہوتی ہے. لیکن اس پرامن احتجاج کو سب سے پہلے بیریئر لگا کے بند کیا گیا اور ابھی جو ہے نا، اور میں یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو حملہ آور ہوئے تھے وہ اسپیکر چوری کرنے نہیں آئے تھے، وہ عورتوں کو ہراساں کرنے آئے تھے، ڈرانے آئے تھے. اور ایٹ دا مین ٹائم جب یہاں مرد بھی بیٹھے تھے اور عورتیں بھی بیٹھے تھے، جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مذمت دکھائی تو ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں لگا اور انہوں نے اس ہراسکی کو اسپیکر چوری کا نام دے دیا. اور سب سے پہلے تو ADC صاحب کو اس کی کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ کارروائی ابھی تک نہیں ہوئی. ابھی تک یہ بھی کہا جا رہا ہے، اسلام آباد پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں نے خود اٹھایا ہے. اور صبح یہ عمل ہوا کہ ہمیں جو ہے نا ہمارا پروگرام صرف اس لیے ڈیلے کیا گیا کہ ہم آپ کو پروگرام کرنے نہیں دیں گے، میجسٹریٹ کی طرف سے آرڈر ہے. اور مجھے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ وربل آرڈرز کون جاری کر رہا ہے، کیونکہ جب ہم نے آرڈرز کا کہا تو ہمیں کوئی آرڈر نہیں دکھایا گیا. کس قانون کے تحت جو ہے نا ہم یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں، ہم سٹ ان کر رہے ہیں، ہمیں بار بار ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، کتنے لوگ ہیں جو اب تک بازیاب نہیں ہوئے، ابھی تک گرفتار ہیں، اور کیا وہ اسلام آباد پولیس کی ہی تحویل میں ہیں یا پھر اڈیالہ جیل میں وہ جوڈیشل ریمانڈ پا رہے ہیں؟ 32 لوگ ہیں ابھی تک، اور ان میں سے بعض ایسے طلباء ہیں جن کے ایگزام بھی ہو رہے ہیں اور وہ ان کو ایگزام بھی نہیں دیا گیا ہے، نہیں دینے دیا جا رہا ہے. وہ ہے تو اڈیالہ جیل میں ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اسلام آباد پولیس کے IG، ان کے ADC اور جو مذاکراتی ٹیم آئی تھی، جب انہوں نے اعتراف کیا کہ گرفتاریاں غلط تھی، تشدد کا استعمال کیا گیا ہے، تو ان کو کس قانون کے تحت رکھا گیا ہے؟ اس کے مطابق تو سارے FIRs کو ختم ہونا چاہیے، سارے FIRs کو فوش کرنا چاہیے. لیکن یہ ڈیلے ٹیکٹسز کرا کر جو ہے نا انتظامیہ جو ہے نا کیا پیغام دینا چاہتی ہے ہمیں، کہ اس طرح جو ہے نا وہ ہمیں نفسیاتی طور پر اور زیادہ ڈپریس کرنا چاہتی ہے یا ہمارے نفسیات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہے. تھینک یو. صاحب، آپ نے حکومت کے سامنے اپنے مطالبات رکھے ہوں گے، کون سے آپ کے ایسے نکات ہیں جو حکومتی جو ٹیم ہے وہ ماننا نہیں چاہتی یا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ دیکھیں، مطالبات پر تو ابھی تک ڈسکشن ہوا ہی نہیں ہے. ہمارے سارے کے سارے مطالبات امپورٹنٹ ہیں. ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جس سے ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. اور ہم نے DC صاحب سے یہی بھی کہا ہے کہ ہم ریاست کی جانب سے جو بھی ہم سے بات کرنے آئے گا ہم ان سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ مسئلے کو دیکھیں کہ لاپتہ افراد کے مسئلے کا یہ پہلا وہ نہیں ہے. اس سے پہلے شہباز شریف کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ہوئے 2022 میں، اور اس سے پہلے یہاں پہ لاپتہ افراد کے لواحقین 2021 میں بیٹھے. انہوں نے 10 دن کے بعد جو ہے نا عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے. تو جب ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر سکا تو اس کے بعد میرے خیال سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے جو بھی آئے ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے. لیکن مذاکرات کے نام پر ہم کسی جھوٹی تسلی
پر پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور مذاکرات کے نام پر ہم کسی بھی کمیٹی, کسی جوڈیشل اس کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہمارے سارے مطالبات, آپ جو بھی ڈیبیٹ کرنا چاہے, لاجک کرنا چاہے, یہاں پہ میرے خیال سے آپ میں سے زیادہ تر صحافی حضرات انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. ہم نے جو مطالبات لکھے, ہم نے جو بیانات جاری کیے, آپ جائیں بلوچستان میں تحقیق کریں کیا ہمارے مطالبات غلط ہیں, کیا ڈیتھ اسکواڈ نہیں ہے, کیا ڈیتھ اسکواڈ کے لوگوں کو آج بھی پارٹی کی ٹکٹیں نہیں ملی ہیں, کیا وہ جو ہے نا الیکشن کاسٹ نہیں کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو CTD ہے کیا وہ مشکوک نہیں ہیں, اور اس نے کتنے ایکسٹرا جوڈیشل کل کیے, اور یہ لاپتہ افراد کے لواحقین کیا یہ جھوٹ ہے؟ ان میں سے ایک بھی ایسا مطالبہ نہیں ہے جو غلط ہو. ہم آپ سے یہی کہتے ہیں کہ جائیں انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پر ہمارے مطالبات کے ایک ایک شک کو آپ جو ہے نا اس پر شک کو جو ہے نا اس پر تحقیق کریں اور بتائیں. آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. پہلے اگر آپ لوگوں نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی وہ الگ بات ہے, بلوچستان درگزر کرنے والے لوگ ہیں, لیکن اب جب یہ تحریک یہاں آئی ہے تو میں آپ سب سے یہی وہ کرتی ہوں کہ صحافی ہونے کا وہ جو ایک ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پورا کریں. ہمارے تحریک کے مطالبات صرف ان لوگوں کے نہیں ہیں, ہمارے تحریک کے مطالبات پورے بلوچستان کے مطالبات ہیں. بلوچستان میں ہونے والی جینوسائیڈ کو جو ہے نا لیگل قرار نہیں دیا جائے. تھینک یو. اچھا, کل عمران بھائی آئے تھے, انہوں نے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگی ہے, ان کے ساتھ آپ کی کیا بات ہوئی ہے وہ ذرا بتا دیں. ڈیورنگ پروٹیسٹ کتنے طلباء جو گرفتار کیے گئے یہاں؟ ڈیورنگ پروٹیسٹ 380 سے ابو تھے. 380 سے ابو جو ہے نا ان میں خواتین بھی موجود تھے. اگر ہم سارا لگائیں تو ان میں سے آپ خود دیکھیں, سب سے پہلے تو جھوٹ اس دن قرار دیا گیا کہ کسی عورت کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ہوا وہ پورے اسلام آباد شہر نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, اور اس کے بعد یہ جھوٹ گوئی کی گئی کہ کسی طلباء کو جو ہے نا اریسٹ نہیں کیا گیا ہے. پھر جو ہے نا پھر یہ کہا گیا کہ سارے طلباء رہا ہو چکے ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر ظہیر جو ہے نا ان کی طویل میں نہیں ہے. تو یہ تمام وہ جھوٹ ہے, وہ حقیقت ہے میرے خیال سے, وہ جھوٹ نہیں ہے, وہ رویہ ہے. یہ اسلام آباد پولیس نہیں ہے, یہ ریاست کا آرڈر ہے بلوچوں کے خلاف کہ بلوچوں کو ایسے ٹریٹ کرنا ہے. یہ وہ بیہیویئر ہے. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ 7 دن کا وقت آپ دیتے ہیں, اگر ان 7 دنوں میں آپ کے مطالبات نہیں پورے ہوتے یا جو آپ بات کر رہی وہ نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کہا کہ ہم اپنا فیصلہ بلوچ عوام کو چھوڑیں گے. بالکل ہم یہاں سے جو ہے نا پھر اپنا فیصلہ بلوچ عوام کو دیں گے, اور ان کو یہ بتائیں گے کہ ریاست کے پاس بلوچ نسل کشی کو ختم کرنے اور ان ماؤں اور ان کی پکار سننے کے لیے ان کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہمیں دے سکے. ظاہر سی بات ہے یہ ابھی کا مطالبہ نہیں ہے, نہ ہی اس کو 35 دن کی تحریک کے ساتھ جوڑا جائے. یہ دہائیوں کا مسئلہ ہے. اس پر متعدد بار لانگ مارچ کیے گئے ہیں, متعدد بار ایک بھی دن وہاں پہ نہیں جاتا ہے جہاں کوئٹہ پریس کلب میں کوئی پریس کانفرنس نہیں ہو, جہاں کوئٹہ میں جو ہے نا پورے بلوچستان میں سڑکیں بند نہیں ہو لاپتہ افراد کے لیے. تو یہ جینون مسئلہ ہے, اس کو جو ہے نا 40 دن کی تحریک کے ساتھ نہ جوڑے. اس کو جو ہے نا آپ اسٹارٹ سے لے, جس وقت جو ہے نا بلوچستان پر طاقت آزمائی کی گئی. جی تھینک یو. لاپتہ افراد کمیشن کے جو سربراہ ہیں وہ بھی بلوچستان سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال, اور پھر سپریم کورٹ اور جو ہماری عدالتیں ہیں ان سب کا کیا رویہ رہا ہے آپ کے ایشو کے طرف؟ دیکھیں اس کے خلاف تو یہاں لاپتہ افراد کے لواحقین موجود ہیں جن کے بہت سے کیسز جو ہے نا کمیشن نے خود مسترد کیے ہیں, اور کمیشن پر ہمارے ساتھ ساتھ جو ہے نا جتنے مسنگ پرسنس کی یہاں تنظیمیں ہیں پاکستان میں انہوں نے بھی اعتراضات دائر کیے. سب سے پہلے تو ان کا رویہ یہ ہے کہ لواحقین کو ہراساں کیا جائے, انہیں کسی بھی طریقے سے ٹارچر کیا جائے کہ وہ اپنے کیس سے دستبردار ہو. ایسے متعدد کیسز ہمارے پاس ہے جہاں جو ہے نا دھوکہ دڑی سے, ذاکر مجید کی والدہ یہاں موجود ہے, دھوکہ دڑی سے ان پر جو ہے نا اسٹامپ پیپر پہ سائن کروائے گئے یہ کہہ کر کہ ہم آپ کے بچے کو لے کر آئیں گے, اور اس اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ ذاکر مجید کی والدہ کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے نا دبئی میں ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے جو کمیشن کی سرکردگی میں کیے گئے, اور لاپتہ افراد کے کمیشن جو ہے نا مشترکہ طور پر, لیکن آپ دیکھیں کوئی راستہ اور ہے بھی نہیں, پھر بھی یہی لواحقین جو ہے نا جا کر وہاں پر ہی اپنا کیس جمع کراتے ہیں. اور ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو لاپتہ خاندان وہاں جائے گا اس کو ہراساں کریں گے. راؤنڈ ٹیبل میں جو ہے نا جرنل ہوگا, کرنل ہوگا, ڈی سی ہوگا, وہ کیا کرتے ہیں, وہ جسٹیفائی کرتے ہیں انفورس ڈس اپیرنس کو. وہ اپنے اداروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس فرد کو لاپتہ کیا ہے, اس کی والدہ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, یہ فرد کہاں ہے. وہ الٹا اس والدہ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے, آپ کا بیٹا کسی جرم میں اس نے کوئی کارروائی کی ہے یا نہیں کی ہے. تو اسٹارٹ سے لے اگر آپ کے اس قانون میں, آپ کے اس ملک میں جو ہے نا جبری گمشدگی جسٹیفائیبل ہے, اور آپ کا قانون جس میں جو ہے نا 24 آورس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو بازیاب کرنا اور ان کو عدالت میں پیش کرنا, وہ شک اگر آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں تو پھر تو یہ تحریکیں نہیں ہوں گی. پھر تو بلوچ مان جائے گا کہ اس کے تمام فیصلے ملٹری کورٹس پہ ہو رہے ہیں, اس کو مارنے والی ریاست کون ہے. تو پھر تو میرے خیال سے اس احتجاجی دھرنے کو GHQ کے سامنے ہونا چاہیے.
یہ تو یہ GHQ کے سامنے ہونا چاہیے, پھر یہ مطالبہ ان سے ہونا چاہیے. لیکن یہ اب یہ ریاست پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کیا کرتی ہے. ہماری عدالتیں اور سپریم کورٹ سے کیا آپ کو توقع ہے؟ دیکھیں ہماری عدالتیں اور سپریم کورٹ میں لاپتہ افراد کے بہت سے کیسز آئے ہیں 2014 میں, 2013 میں, جہاں سپریم کورٹ نے باقاعدہ ورڈکٹ دیا ہے کہ سیکیورٹی فورسز ہی جبری گمشدگیوں میں ملوث ہیں. تو اور ہمارے ایسے سینکڑوں لاپتہ افراد ہیں جن کی پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں. بلوچستان سمیت پاکستان کے بہت سی عدالتیں ایسی ہیں جہاں پہ لاپتہ افراد کے خاندان اپنے کیسز لیے بیٹھے ہیں جن پر سالوں سے جو ہے نا صرف ایئرنگز کی جا رہی ہے, لیکن وہ جج اس پر کبھی سنجیدہ نہیں ہوتا ہے. وہ کسی کی کوئی گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو اس کا فیصلہ بہت جلدی آ جاتا ہے, لیکن کسی کا بیٹا جو ہے نا 14 سالوں سے زندانوں میں, اس کا فیصلہ نہیں آتا. اس پر جو ہے نا جج صاحبان تاریخ پر تاریخ دیتے ہیں. میرا سوال تو انہیں سے ہے کہ کیا انہوں نے جو کوٹ پہنا ہے, جو انصاف کو وہ قسم لیتے ہیں, کیا وہ اس انصاف کی قسم لینے کے بعد شرمندہ نہیں ہوتے؟ کیا یہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ وہ جو ہے نا اعتراف کرے اپنے جو ہے نا انکمپیٹنسی کا, اعتراف کرے, ہمارے سامنے اعتراف کرے, بلوچستان کے سامنے اعتراف کرے, سندھیوں کے سامنے اعتراف کرے. اور یہاں پہ اس شہر اقتدار میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو گمشدہ کیا جاتا ہے, اس ہر شخص سے اعتراف کرے جس کا جو بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. اس ڈیفینڈ کو روندا گیا اور ان عدالتوں کے سامنے روندا گیا, اور ان عدالتوں نے جو ہے نا کوئی کردار ادا نہیں کیا. یہ بات اگر بلوچ کر رہا ہے, یہ تلخ بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے. اس بات کو جو ہے نا بلوچ کے علاوہ اور کر بھی نہیں سکتا, کیونکہ بلوچ نے جو ہے نا وہ زخمیں کھائی ہیں, وہ لاشیں اٹھائی ہیں نا, کہ اب وہ ہر قیمت میں جو ہے نا اپنی بات کو سیدھی رکھے گا سب کے سامنے. یہاں پر ہم کوئی دو رائے نہیں رکھیں گے. ہم 12 کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی ایجنسیز ہماری نسل کشی کر رہے ہیں. کوئی بھی درمیان میں کوئی وہ نہیں ہے. صرف ایک ہی چیز ہے, ہم مظلوم قوم ہیں اور وہ ظالم ہے جو ہمارے وسائل سے اپنی طاقت آزمائی کر رہا ہے, ہمارے لوگوں کو مار رہا ہے. تھینک یو.